لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا کہ خواتین اور مردوں کی نماز میں فرق حدیث سے دکھاؤ. ہم کیا کہتے ہیں؟ تواتر عملی. صدیوں سے اسی طرح چلا آ رہا ہے. تابعین، تبع تابعین، چاروں اماموں کا اتفاق ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. اس پہ ہمیں حدیث پیش کرنے کی ضرورت بولو نہیں. امام بخاری کو ایک تابعیہ ملی تھی جن کے بارے میں کہا کہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی. اس کا مطلب خود امام بخاری مانتے ہیں باقی کیسے پڑھتی تھی؟ سمٹ کے پڑھتی تھی. ایک کو ہائی لائٹ کیوں کرتے؟ لیکن ہمارے اہل حدیث حضرات کیا کہتے ہیں؟ حدیث لاؤ، حدیث لاؤ. تو میں نے سوال کیا تھا پھر اہل حدیث حضرات سے، آپ بجائے ان کو اس بات کا جواب دینے کے الٹا ان سے سوال پوچھا کریں کہ ہر مسئلے پر اگر حدیث چاہیے اس پر کوئی حدیث پیش کرو کہ عورت آہستہ لبیک کہے گی. ہمارے پاس کوئی حدیث اس پر نہیں. عبداللہ بن عمر کا ایک ضعیف قول ہے، وہ بھی ان کا اپنا قول ہے، حدیث نہیں ہے. اس پر کوئی حدیث پیش کرو کہ عورت صفا اور مروہ میں چلے گی، دوڑے گی نہیں. یہ تو تواتر سے ثابت ہے. اس پر کوئی حدیث پیش کرو کہ عورت رمل نہیں کرے گی. ہم چاہتے ہیں نا پہلے 3 چکروں میں سینہ ذرا کندھے اچکا کے 3 چکر لگاتے ہیں نا، حالانکہ اس پر کوئی حدیث نہیں ہے کہ عورت یہ کام نہیں کرے گی. اگر آپ کہتے ہیں نبی نے فرمایا کہ ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، تو نبی نے یہ بھی تو فرمایا ایسے حج کرو جیسے میں کرتا ہوں. تو نبی نے تو زور سے لبیک کہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے 3 چکر میں رمل کیا ہے. نبی تو صفا اور مروہ پہ چلے ہیں، دوڑے ہیں، چلے نہیں. آپ عورتوں کو کیوں چلوا رہے ہو؟ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے تواتر عملی کے. ایک صاحب نے میرے اس طرح کے بیان پہ نیچے کمنٹس کیے، مفتی صاحب کو حدیثوں کا مطالعہ بالکل نہیں ہے. حضرت عائشہ کی حدیث موجود ہے کہ عورت دوڑے گی نہیں بلکہ چلے گی. حالانکہ حضرت ہم اتنے بیوقوف ہیں نہیں جتنا کمنٹس والے ہمیں سمجھ رہے ہوتے ہیں. وہ حضرت عائشہ کا قول ضعیف ہے، اور ویسے بھی حضرت عائشہ کا قول ہے نا، وہ قولوں کو ہی لینا ہے. وہ پھر تو ہمارے پاس عورتوں کے سمٹنے کے اقوال ہیں صحابہ تابعین سے. آپ تو ہم سے حدیث مانگ رہے ہو. حدیث کا مطلب آپ کیا لیتے ہو؟ نبی کی بات. دیکھو حضرت عائشہ اگر حدیث میں آتا ہے کہ ایسے حج کرو جیسے میں کر رہا ہوں،